آیت نمبر 38 ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں باز نہیں دیتے، اور جو نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو نہیں دیتا، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوگی۔ 26ویں پارے کی یہ سورہ ہے۔ اس میں جو فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا گیا کہ تم کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا مال خرچ کر دو، بلکہ تھوڑا مال، اپنے مال میں سے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہ خرچ کرنا یہ نہ سمجھو کہ اس میں تمہارے مال میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ یہ تمہارے مال میں اضافے کا سبب ہوگا، جیسا کہ آگے کہا گیا وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اسی آیت میں کہ تم میں سے جو اگر نہیں دے گا، بخل سے کام لے گا، نہیں دے گا، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دے رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ مال کا خرچ کرنا یہ فی الاصل سیونگ ہے، یہ بچت ہے اگلے دنوں کے لیے، آخرت کے لیے۔ جو مال اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے تو وہ اصل میں آخرت میں کئی گنا اضافہ لے کر کے آئے گا۔ تو اگر کوئی روک رہا ہے تو اپنے حق میں زیادتی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خرچ کرا کر کے اور اس میں اضافہ فرما کر کے خود دے گا، گویا کہ وہ نقصان کر رہا ہے آخرت کے اعتبار سے اپنا، جو نہ خرچ کرنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنا چاہتا، تو وہ آخرت کے اعتبار سے ثواب سے محرومی کا شکار ہوگا۔ یہ خرچ کرانا اس لیے ہے کہ اس کو آخرت میں اس کا عوض ملے، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے آگے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو پوری ضرورت ہے، وانتم الفقراء، اور تم اس کے در کے بھکاری ہو، تم اس کے در کے محتاج ہو، مانگنے والے تو تم ہو، دینے والا اللہ۔ یہاں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت ہے، اللہ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ آخرت میں تم کو بڑھ کر کے ملے گا۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جا رہا ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے، نہیں، ایسا خیال دل میں آنا چاہیے۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، محتاج اس کے بندے ہیں، کسی اعتبار سے بھی اللہ محتاج ہے۔ اللہ کو اپنی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کی کوئی عبادت کرے، اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو اپنی تعریف کی بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ بہت خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس ادا سے، اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی ثنا کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ وضاحت کر دی گئی واللہ الغنی وانتم الفقراء سے، مکمل وضاحت ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں نہ تمہارے مال کی، نہ تمہاری تعریف کی، بلکہ اللہ بے نیاز ہے، محتاج تم ہو۔ جیسا کہ ایک آیت آتی ہے جس میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط، یعنی کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے، چاہے تو وہ روک لے چاہے تو چھوڑ دے۔ اللہ کے راستے میں دیا گیا کچھ بھی مال کا حصہ، جیسا کہ شروع میں کیا گیا تھا، شروع کی آیت کا ترجمہ کیا گیا تھا، کچھ خرچ کرو، کچھ دو، وہ کچھ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ یہ آیت ہم نے پڑھی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے رہا ہے؟ یہاں قرض دینے کی بات ہے، اللہ کو قرض کی ضرورت ہے نہیں، یہاں مراد قرض حسن ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ کو کون قرض حسن دے گا؟ قرض حسن یہ سمجھ لیجیے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کسی محتاج پر، کسی بیوہ پر، کسی مسکین پر، کسی حاجت مند پر، کسی فقیر پر، کسی بے کس پر، کسی مریض پر جو علاج کے لیے پریشان ہے،
یا اپنے آل اولاد پر بھی، تو گویا کہ اللہ کو یاد کر سے قرض دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے آپ کو لوٹائے گا۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں صورتحال کیا ہے کہ دواؤں کے لیے لوگ محتاج ہیں۔ ہم تو اپنی، اللہ مجھے معاف کرے اگر یہ جملہ تلخ ہو رہا ہے، کہ ہم اپنی آسائشوں میں مصروف ہیں، ہم اپنے عیش میں مصروف ہیں، اور لوگ ایک روٹی کے محتاج ہیں۔ سماج میں وہ طبقہ بھی ابھی ہے، دواؤں کا محتاج ہے، علاج کا محتاج ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بیچارہ سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہے، تو کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے نہیں آتا۔ ذمہ داری کیا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی داد رسی کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اس سے ہمارا اللہ خوش ہوگا، اور اللہ کو حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ اس کو ایک جگہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ فاطر کی آیت ہے، 15ویں آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا، یہاں ایمان والوں کو نہیں، پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے انتم الفقراء، تم محتاج ہو کس کے؟ اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو۔ اور کرتے جائیے تو الناس کہا جا رہا ہے، کسی کو خاص نہیں کیا گیا، چھوٹا نہیں کہا گیا، بڑا نہیں کہا گیا، امیر اور غریب کی تمیز نہیں کی گئی، مالدار اور محتاج کی تمیز نہیں کی گئی، کہا کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ کتنا بڑا مال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، کتنی اس کے پاس آسائشیں ہوں، لیکن سب کے سب محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس اعتبار سے کوئی بہت مالدار آدمی ہے، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہ جا سکے، کوئی ایسا مرض ہو جائے دانے کا ایک قطرہ نہ جا سکے، کیا کرے گا؟ اس کا مال رکھا رہ جائے گا، مال کھا نہیں سکتا آدمی۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کے۔ کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں، رزق کے، خوراک کے، غذا کے، لباس کے، آنے والی ایک ایک سانس کے، ہر نعمت کے، چاہے وہ نعمت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تمام معاملات میں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ آپ غور کرتے جائیں گے، اپنے اوپر قیاس کیجیے، خیال کیجیے، دوسروں پر کیجیے، اور دیکھیے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، یہ بنیادی ضروریات ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے، لباس ہے، راحت کی اور عافیت کی زندگی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سب محتاج ہیں۔ ان تمام چیزوں میں تکلیف آ جائے کون دور کرتا ہے؟ ابھی آیت آئی تھی اس سے پہلے، تکلیف کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ہمارا پیسہ رکھا رہ جائے، ہم تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، مرض میں شفا نہیں پا سکتے اگر اللہ شفا عطا نہ فرمائے، پیسہ رکھا رہ جائے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کسی بھی اعتبار سے ہو اللہ کے تم محتاج ہو۔ عقید میں اس آیت کے عقید میں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، پیٹھ پھیرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو تمہارے جیسا نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص دین سے خدا نخواستہ پھر رہا ہے، دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، تو یاد رکھیے، اور اتنا تو یاد رکھیے کہ دین باقی رہے گا، دین قائم رہے گا، قیامت تک کے لیے یہ دین آیا ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اور اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ دین تو قیامت تک رہے گا، یہ دین نہیں ختم ہو سکتا، تا صبح قیامت رہے گا۔ اب کیا ہے کہ جو اس دین پر قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قائم رکھے گا، جو اس دین سے وابستہ ہوگا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اور اگر دین پر قائم نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ہٹا کے وہاں کھڑا کرے گا، اور وہاں سے دوسروں کو لا کر کے یہاں کھڑا۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے اللہ کی گھر میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے دین کی فکر نہیں کی، ہم نے دین کا خیال نہیں کیا، دین کو اپنی زندگی پر لاگو نہیں کیا، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دین پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو
ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ہم کو ہٹائے، باہر لے جائے اور باہر والوں کو لا کر کے یہاں لائے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ کیوں تتولوا مستقبل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین تو رہے گا قیامت تک، یہ باقی رہے گا۔ دین سے وابستگی ہماری بقا اور ہماری تحفظ کی ضمانت ہے۔ ہمارا باقی رہنا دین کے قائم رہنے پر ہے، دین سے وابستہ رہنے پر ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے اپنا تعلق مضبوط کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، رخ نہ پھیریں، کنارے نہ ہٹیں، بلکہ اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی اور اس پر عمل کی کوشش کریں، ورنہ خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن۔